یہ بے آپ کی طرح مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے ایسے یہ تڑپ رہا ہے. اس کی بیویاں تو جنتی ہیں, اس کے بیٹے تو جنت کے سردار ہیں, اس کا داماد کا گھر علی کا گھر حضور کے گھر کے سامنے, فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار, حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار, صحابہ سارے جنتی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اب یہ کیوں رو رہا, اب یہ کیوں تڑپ رہا؟ یہ بفے والوں کے لیے رو رہا, مانسیرے والوں کے لیے رو رہا, ہند و چین و پاکستان والوں کے لیے رو رہا. اس کے رونے کا ہم نے کیا کھلا دیا, کیا دیا ہے؟ کھولو بٹن, دیکھو گریبان میں, دیکھو گریبان میں وہ کیسا رویا اور ہم نے کیا کیا, وہ کیسا تڑپ اور ہم نے کیا. چند ٹکوں پہ اس کی زندگی کو بیچ دیا, چند سکوں پہ اس کی سنتوں کے مذاق اڑا دیے, چند سکوں پہ اس کی سنتوں کو ذبح کر دیا. میرے بھائیوں, لاؤ کوئی دل جو اس کی محبت میں تڑپے, لاؤ کوئی آنکھ جو اس کے لیے اشک بار ہو, لاؤ کوئی وجود جو اس کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو. اور تبلیغ کچھ نہیں, محمدی بننے کی محنت ہے اور محمدی بنانے کی محنت ہے. پیغام الہی, پیغام الہی, حیات الرسول ساری دنیا میں پھیلے, پھیلانے والے ہم ہیں. یہ امت اٹھے, اپنے نبی کا احسان یاد کرے, کس طرح وہ تڑپا ہے, مچلا ہے, رویا ہے, بے قرار ہوا ہے, غم کھائے, ستم کھائے, پر اپنی امت کے لیے ہاتھ ہی اٹھائے. اس کے نافرمانوں کو بخشش کی دعا کی, ظالموں کی بخشش کی دعا کی, اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے بھی بد دعا نہ کی. اپنی اولاد کے قتل کی خبریں سن کر بھی سہ گیا, پی گیا, کچھ نہ بولا. ام سلمہ کو دروازے پہ کھڑا کیا, فرمایا ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے, کسی کو اندر نہ آنے دینا. ایک خصوصی فرشتہ آیا, ام سلمہ پہرے پر, اتنے میں حسین کھیلتے ہوئے آ گئے. دروازہ بند دیکھا, اندر جانا چاہا, ام سلمہ نے روکا, انہوں نے ہاتھ چھڑایا, چھلانگ لگائی, چھلاوے کی طرح اندر. چند لمحے گزرے, اندر سے رونے کی آواز, پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز. ام سلمہ رہ نہ سکی, دروازہ کھولا, اندر گئی, دیکھا کیا, حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا ہے اور یوں اس کے سر پہ تھوڑی کو رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں. ہائے میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جو فرشتہ آیا تھا اس نے بتایا ہے میرے اس لال کو میری امت ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی, اور جہاں اس کا خون گرے گا مجھے وہ مٹی بھی دکھا کے گیا ہے. جس نے اپنی اولاد کی قربانی کو برداشت کیا, پیش کر دیا, اپنے بچے کے سر کو نیزے پہ چڑھنا برداشت کر لیا. کیوں کیا ہے, کیوں کیا ہے؟ یہ تو جنت کے سردار تھے, مانگ لیتے یا اللہ بچا لے, جنت تو ویسے مل چکی ہے, اب آسانی سے پہنچا دے. کیوں ہے؟ جب اس جسم پہ تیر برس رہے تھے تو یہ وہ حسین ہے جس کے جسم کے روئیں روئیں کو نبی نے چوما ہوا ہے. یہ وہ لال ہے, یہ وہ شاہ سوار ہے جو کبھی نبی کے کندھے پہ سوار ہوا, کبھی کمر پہ سوار ہوا, کبھی ہاتھ پہ سواری کی, کبھی الٹے ہاتھ سیدھے پہ بیٹھا, کبھی الٹے پہ بیٹھا, کبھی گردن پہ چڑھا, کبھی کندھے پہ چڑھا, کبھی کمر پہ چڑھا, کبھی سینے پہ لیٹا, کبھی ان کو اوپر کمر پہ بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں چکر لگا رہے ہیں. یہ وہ شاہ سوار ہے. آج اس کی بوٹی بوٹی ہو گئی, برداشت کیا, سر نیزے پہ چڑھ گیا, برداشت کیا. کیوں کہ آگے میری امت پر بہت سی کربلائیں آنے والی ہیں, بہت سی کربلائیں آنے والی ہیں. اس امت کا جنت کا راستہ کربلاؤں سے گزرتا ہے. یہ ہمارے باغ میں بہار ہماری کھوپڑیوں سے آتی ہے. اس امت کا خون ہی تو پانی ہے جس سے گلے لالا کھلتے ہیں, باج نسیم چلتی ہے, چمن لہلہاتا ہے. جب اس امت کے بچوں کو کاٹا جائے گا, ان کی کھوپڑیوں کو نیزوں پہ چڑھایا جائے گا, تو انہیں صبر آئے گا کہ حسین کا سر بھی چڑھ گیا تھا, ہمارے بچوں کا چڑھ گیا تو کیا ہوا. جنت کس کے لیے بھی ہے, جنت اس کے لیے بھی ہے. آج فیصلہ ہوگا. دنیا فیصلے کی جگہ ہوتی تو ابن زیاد فاتح نہ ہوتا, حسین شکست نہ کھاتا. پر ذرا دیکھو تو صحیح, پیچھے مڑ کے تو دیکھو, 1300 برس پیچھے مڑ کے دیکھو. ابن زیاد کے سامنے حسین کا سر تھالی میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, اور یوں منہ پہ مار رہا ہے, ہونٹوں پہ مار رہا ہے, یوں مار رہا ہے. حضرت انس
سڑک پہ اٹھ گئے، ظالم اس لاٹھی کو، اس چھری کو ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ، حضور پہ ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ ہاں نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا 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 إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر اتار کر، ان کے طریقوں سے اپنے وجود کو سجا کر ساری دنیا میں پھر جاؤ، پھیل جاؤ، پھیلا دو۔ یہی ہمارا کام ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمیں نیابت میں ملا، وراثت میں ملا۔ تبلیغی جماعت کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ تم ڈاکٹر بننے نہیں آئے، انجینئر بننے نہیں آئے۔ یہ ہماری ضرورت ہے ڈاکٹر بننا، کام نہیں۔ ہماری ضرورت ہے انجینئر بننا، مقصد نہیں۔ ہماری ضرورت ہے تاجر بننا، مقصد نہیں۔ تم نبی کے نائب ہو، قرآن کے وارث ہو۔ ان کا ہم پر احسان ہوا، انہوں نے بھولا سبق یاد دلایا۔ ہم تو بھول گئے تھے، پھر بھولنا بھی بھول گئے تھے، پھر یہ بھی بھول گئے تھے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ان کا ہم پہ احسان ہوا، انہوں نے ہمیں ہمارا سبق یاد دلایا۔ اللہ کی راہ میں نکلنا کوئی تبلیغی جماعت میں شمولیت نہیں، اللہ کی راہ میں نکلنا اپنا سبق یاد کرنا ہے، اپنے کام پہ آنا ہے۔ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، ہاں غزل اس نے چھیڑی ذرا ساز دینا، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ ہم تو گزرے ہوئے ایام کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، ہم ماضی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، ہمارا ماضی روشن ہے، ہم ادھر لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہم پرانے دریچے کھولنا چاہتے ہیں، پرانے کیوار کھولنا چاہتے ہیں، ماضی کے دریچوں میں جھانک جھانک کر اپنی پرانی تاریخ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے آج کی نوائے وقت، یہ ہے صدائے وقت، یہ ہے نوائے وقت کہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن کر نکلو، پھیل جاؤ، پھر جاؤ، پھیلا دو، اللہ کا کلمہ زندہ ہو، یا کہیں کسی کنارے پر دنیا کے ہماری قبر بن جائے، اسلام طلوع ہو رہا ہو اور صبح صادق ہو رہی ہو اور اجالے پھیل رہے ہوں، ہوائیں رخ بدل رہی ہوں، اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہو۔ یہ ہو جائے گا اگر یہ امت قافلے بن بن کے اس طرح نکلے جیسے پہلی صدی میں نکلتی۔ ہم مال کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، ہم حکومت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، ہم حکومت کی دعوت نہیں دے رہے، ہم حکومت کے دائی نہیں ہیں، ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہہ رہے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، حکومتوں سے نہیں ہوتا۔ اللہ سے کہو کر دے، اللہ سے کہو کر دے۔ 100 سال ہو گئے حکومتوں کی دوڑ لگاتے ہوئے، کچھ ہاتھ میں نہ آیا۔ ایٹمی طاقت بنے، کچھ ہاتھ میں نہ آیا۔ تجارتیں کی، کچھ ہاتھ میں نہ آیا۔ زراعت کی، کچھ ہاتھ میں نہ آیا۔ دو کام کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے واسطے توبہ کر لو اور نکل جاؤ اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ سب کچھ دیکھ لیا، کچھ نہ ہوا، ہم توبہ کرتے ہیں، اب تو کر دے، اب تو کر دے۔ کوئی رونے والا ایسا پیدا ہو جائے گا جس کا رونا اللہ کو خوش کر دے گا اور امت کا نصیب بدل جائے گا۔ ہم ڈوبتے سفینے کے مسافر ہیں، ٹوٹی کشتی کے سوار ہیں، سوائے اللہ کے جسے کوئی کنارے پہ نہیں لا سکتا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے 95% نوجوان بیٹھا ہوا ہے، نرسری بیٹھی ہے، نرسری۔ باغ لگ سکتا ہے، درختوں سے باغ نہیں بنا کرتے، ہم ذمہ دار ہیں، درختوں سے باغ نہیں بنتے، نرسری سے باغ بنتے ہیں۔ مجھے نرسری نظر آ رہی ہے، صبح صادق نظر آ رہی ہے، افق پہ سویرا نظر آ رہا ہے، سورج کی آمد ہے، اندھیروں کے چھٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ چاہ لے گا تو کوئی نہیں روک سکے گا، اللہ نہ چاہے تو پھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی چاہت کو متوجہ کرنا ہے تو پہلا کام کرو، یہ سارا مجمع توبہ کرے، توبہ کرے اور بولو یا اللہ ہماری توبہ،
ارے کرو توبہ، اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. میں آپ سے پہلے اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میری توبہ، تم بھی میری ہاں میں ہاں ملاؤ. کہو یا اللہ ہماری توبہ. میں خالی زبان سے نہیں کہلوانا چاہتا، آج دل سے بولو یا اللہ معاف کر دے. یہاں سے اٹھو گے، مجھے میرے رب کی قسم جس نے ہمیں یہاں جمع کیا، اپنی یاد پر، اپنے ذکر پر ہماری طاقت نہ تھی کہ ہم آتے. اسی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ نے سچی توبہ کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا دامن صاف ہو چکا ہے، آپ کا دامن کھل چکا ہے. اب اس پر کوئی دھپا نہیں کسی گناہ کا. آپ اس وقت ایسے ہیں جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں، سوائے حقوق کے. حقوق کا گناہ معاف ہو گیا پر حق کی ادائیگی باقی رہ گئی. یہ توبہ کرو اور نکلو اور پھرو اور پھر جاؤ اور پہلے مسلمانوں کو سے توبہ کرواؤ، ان کو کلمے پہ لاؤ، نماز پہ لاؤ، ان کو مسجدوں میں پہ لاؤ. مسجدیں بھرو، مسجدوں کو بھرو، بازار بھر چکے ہیں، مسجدیں بھرو، توبہ کر کے توبہ کرواؤ. پھر اقوام عالم کو دعوت دو. ہم دنیا کے خیر خواہ ہیں، ہم کسی کافر سے نفرت نہیں کرتے، ہمیں اس کے کفر سے نفرت ہے. ہم اس کی جنت چاہتے ہیں، ہم اس کی دوزخ نہیں چاہتے، ہم اس کی جنت چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے. چچا کا کلیجہ چبانے والی ہند، چچے کا کلیجہ چبانے والی ہند جب مسلمان ہو کے آئی ہے تو میرے نبی کی رحمت کی چادر نے اسے اپنے اندر لے لیا. ہاں ہند جاؤ، تجھے تیرا ایمان مبارک ہو. چچے کا قتل کرنے والا وحشی کلمہ پڑھ کے آیا ہے. صحابہ نے چاہا کہ گردن اڑا دی جائے، آپ نے کہا نہیں چھوڑ دو، ایک کافر کا مسلمان ہونا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ پسند ہے. بس اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسے بھی جنت مل گئی، میرے چچا کو بھی مل گئی. ہم ساری دنیا کے کفر کی بھی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے اور یہ بھی ایمان میں آ جائیں. ہاں جو روڑے ہیں، رکاوٹ ہیں، اجلی بدبخت ہیں، ان کے لیے اٹھو، اللہ سے مانگو، راتوں کو اٹھ کے اللہ ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ فرعون تلوار کے زمانے کا ہو یا وہ فرعون ایٹم کے زمانے کا ہو، جب اللہ کا کوڑا حرکت میں آئے گا تو کچھ نہیں بچے گا. لیکن یہ مسئلہ فوجوں سے حل نہیں ہوگا، یہ جلسوں سے حل نہیں ہوگا، جلوسوں سے حل نہیں ہوگا، اسٹرائکوں سے حل نہیں ہوگا. یہ ناک رگڑنے سے، توبہ کرنے سے، رونے دھونے سے یہ حل ہوگا. اللہ کو منانے سے. اللہ کو مناؤ، توبہ کرو، توبہ کرواؤ، پھر جاؤ پھراؤ، رو رلاؤ، رلاؤ، بے چین ہو جاؤ، بے چین کرو. ایک دن آئے گا کہ ہوا کا رخ بدل جائے گا. اب یہ سارا مجمع توبہ تو بھائی کر لی نا سب نے، توبہ تو کر لی نا سب نے. اب اٹھو اللہ کے نام پر 4 مہینے کے لیے، سال 7 مہینے چلنوں کے لیے. جو بولے نقد بولے، 13 تاریخ کو یہاں والوں کا جوڑ ہے رائمنڈ، اس سے چلنے کی جماعت 4 مہینے کی جماعت. انہوں نے تو پتہ نہیں 1000 آدمی دکھایا تھا. تو بولو کون تیار ہے بھائی؟ 1000 سے کم نہ دینا، بولو نقد. آخری ہمارا مطالبہ ہے نہ بچے گا وہ خیمہ کھال کا ہو یا وہ کپڑے کا ہو. اللہ ہر خیمے میں، ہر گھر میں کھال بال کا خیمہ، کچا پکا گھر، اللہ تیرے باپ کے کلمے کو داخل کر دے گا. جو مانے گا عزت پائے گا، جو نہیں مانے گا ذلیل ہو جائے گا. اور تیرے باپ کا کلمہ پہنچے گا جہاں جہاں تک رات جاتی ہے. رات دنیا میں آج تک اتنی وسعت دعوت میں نہیں آئی. ناروے میں جہاں جا کر آگے قطب جنوب شمالی شروع ہو جاتا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ، دنیا کی آخری جگہ. آگے آبادی میں وہاں تک جماعتیں پہنچ چکی ہیں اللہ کے فضل سے. یہ وسعت پچھلے 14 صدی میں نہیں آئی. بے شک گہراؤ کم ہے، صفات بھی کم ہیں، پر نغمہ وہی ہے. ہاں نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. اقبال بھی عجیب آدمی ہے. عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری. نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. بے شک ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، ہم بڑے نیک پاک ہیں. اللہ کی قسم ہم بہت گندے، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. لیکن بات وہی حجازی ہے پہلی صدی والی. اے یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ لو پڑھ لو کلمہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ صدا لگانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیا ہے، اس کو دنیا میں لے کے جیسے آج لوگ پھرے ہیں، بے شک نہ وہ کیفیت ہے نہ وہ صفات ہیں، لیکن جو وسعت ہے یہ پہلے کبھی نہیں آئی۔ آسٹریلیا کون گیا تھا؟ امریکہ کون گیا تھا؟ جنوبی افریقہ کون گیا تھا؟ میں جب رائمنڈ میں تھا تشکیل میں عربوں کی، مجھے خیال آتا تھا کانگو سے کبھی کوئی نہیں آیا۔ کانگو ایک افریقہ کا چھوٹا سا ملک ہے، اب تو یہ زمینداروں کے ساتھ میری تشکیل ہے، پہلے عربوں میں تو 1980 سے میں عربوں کی تشکیل میں رہا، 1989 تک 9 برس، بلکہ 90 تک 10 برس تقریباً۔ تو ایک دن میں عربوں کے حالات لے رہا تھا، اس میں 2000 کالے بھی بیٹھے تھے جو جماعتیں، بھائی آپ کہاں سے، آپ کہاں سے، آپ کہاں سے، آپ کہاں سے۔ ایک کالا بیٹھا، میں کہا میں نہیں جانتا، انہوں نے کہا انا من کنگو، تو ایک دم میں نے خوشی سے کہا اللہ اکبر، کہاں سے؟ کانگو۔ کانگو سے؟ کہا میں کانگو۔ میں نے کہا تمہارے پاس کون پہنچا؟ پاکستان سے تو رابطہ ہی نہیں، نہ ایمبیسی ہے نہ کوئی سفارتی سلسلہ ہے، کون پہنچا؟ کون پہنچا؟ وہ کہنے کا ہمارے پاس کینیا سے جماعت پہنچی، کینیا والوں نے ہمیں تیار کرا۔ تو یہ جو وسعت ہے یہ آج تک ایسی کبھی نہیں ہوئی۔ اور اس سے بڑا جو معجزہ ہے کہ ان پڑھ آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، پڑھے لکھوں سے لیا، غریبوں سے لیا، امیروں سے لیا، ڈاکٹروں سے لیا، چپڑاسیوں سے لیا، گلگت کے پہاڑی سے لیا، کراچی کے سیٹ سے لیا، نیو یارک یونیورسٹی کے پروفیسر سے لیا، اور وہ کاغان کے پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والے ان پڑھ انگوٹھا لگانے والے سے لیا، اور سب سے عجیب بات گونگوں سے کام لیا۔ یہ آج کا معجزہ ہے۔ ساری تحریکیں بڑے بڑے آدمی تلاش کرتی ہیں، شہروں میں اپنا زور لگاتی ہیں۔ ہمارے رائمنڈ کے بزرگ کہتے ہیں دیہاتوں میں جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، غریبوں میں جاؤ، غریبوں میں جاؤ، غریبوں میں محنت کرو، غریبوں میں محنت کرو۔ یہ ایک جماعت ہے سر، کل 4 جماعتیں ہیں پورے کل رائمنڈ سے تقریباً ایک دن میں 100 جماعت نکل، 3000 تقریباً ایک مہینے میں جماعتیں نکل سکتی، اور سال میں کتنی ہوگی؟ 36,000۔ پھر جو مرکزوں سے نکلتی ہیں وہ الگ، ٹوٹل 4 جماعتیں ہیں جو خواص میں کام کرنے کے لیے بنی۔ ایک یہ ہماری جماعت ہے، ایک سرحد میں ہے، ایک سندھ میں ہے، ایک بلوچستان میں۔ اور ہمیں بھی کہتے ہیں غریبوں میں کام کرو، ساتھ خواص میں کام کرو، صرف خواص میں نہ کرو۔ ایک دفعہ ہم سکھر گئے، وہاں دریائے سندھ کے کنارے چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں میں لوگ رہتے ہیں، بھنگی جو پخانہ صاف کرتے ہیں، عام طور پہ عیسائی ہیں پورے پاکستان میں۔ ہمیں آخری 3-4 دن میں جا کے پتہ چلا، ہم نے کوئی 25 دن وہاں کام کیا، کہ یہ جو بھنگی ہیں یہ مسلمان ہیں۔ تو اسی وقت ہم نے مٹھائی خریدی ڈھیر ساری اور پہنچ گئے ان کے جھونپڑوں میں۔ وہ حیران پریشان ہمیں دیکھیں یہ کون آ گئے، کہاں سے آ گئے۔ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ان میں ہم نے ان کو جمع کیا، پہلے ان کو جلیبی کھلائی، مٹھائی کھلائی، تھوڑے سے مانوس ہو گئے۔ پھر میں نے ان میں بیان کیا، فقر کے فضائل سنائے، فقراء کے سنائے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ نماز آتی تھی نہ کلمہ آتا تھا۔ تو عشاء کا وقت ہو گیا، میں نے کہا بھائی ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، آپ کو نماز آتی ہے؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ وضو آتا ہے؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ ساتھ دریائے سندھ تھا، میں نے کہا جاؤ بھائی سارے دریا پہ جاؤ، منہ دھوو، یہاں تک ہاتھ دھوو، سر پہ ہاتھ پھیرو اور پاؤں دھو کے آ جاؤ، بس یہ تمہارا وضو ہو گیا۔ 2 آدمی ساتھ کر دیے، دیکھنا بھائی وضو کروا دو۔ تو 2 ہمارے ساتھیوں نے ان کو سب کو وضو کروایا، پھر ان کو صفوں میں کھڑا کیا۔ کسی ایک کو نے زندگی کی پہلی نماز پڑھ رہے تھے، وہ سب زندگی کی پہلی نماز۔ ہم نے کہا بھائی جیسے ہم کریں ویسے تم نے کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی،
پھر ان کو ساتھ کھڑا کر کے سنت وطر پڑھائے. پھر میں نے کہا بھائی کل آپ کی دعوت ہے, ہمارے پاس آ کے کھانا کھاؤ. ایک بوڑھا کہنے لگا بیٹا ہم جس گلاس کو ہاتھ لگائیں لوگ گلاس دھوتے ہیں, تو ہمیں روٹی کیسے کھلاؤ؟ ہم جس کرسی پہ بیٹھ جائیں لوگ وہ کرسی صاف کرتے ہیں, تم ہمیں کھانا کیسے کھلاؤ؟ کہیں گے آج تک ہمارے پاس کوئی نہیں آیا یہاں ہمیں ملنے بتانے. ہم نے کہا چاچا بوڑھا آدمی تھا, میں نے کہا انشاءاللہ کل تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو اگلے دن 70 آدمی آئے, بھنگی سب سفید کپڑے پہنے ہوئے, سارے محلے والے یوں ہو رہے, یہ کہاں سے آئے, تو یوں ہو رہا, یہ کہاں سے, اور 70 آدمی سیدھے مسجد میں. تو ہم نے ان کے لیے بڑا پرتکلف کھانا پکایا. پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک جس روٹی کو وہ توڑتے بعد میں ہم وہ کھاتے, جس روٹی کو وہ توڑتے بعد میں ہم اٹھاتے, جس پانی میں وہ پانی پیتے گلاس میں پانی پیتے بعد میں اس میں ہم پانی پیتے. وہ رونے لگے. ایک بڈھا کہنے لگا وہ ہمارے ملتان کے تھے, وہاں سے ہجرت کرتے کرتے کہاں چلے گئے. میں نے پترا تک بھولے سبق یاد وسریا سبق یاد کرایا. ہماری زبان میں کہنے لگا پترا تک وسریا سبق یاد کرایا, بیٹا تم نے ہمیں بھولا سبق یاد دلایا. یہ کارگزاری جب رحمن پہنچی میں نے لکھی, تو جب میں پہنچا تو مجھے عبدالحق صاحب جو ہمارے بزرگ بھی ہیں, مشفق بھی ہیں, محسن بھی ہیں, مجھ سے فرمانے لگے پہلی دفعہ تو ٹھیک کام کر کے آیا. صدر پاکستان سے ملے, وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ملے, سارے پاکستان کے بڑے بڑے سرداروں سے ملے, کچھ نہیں. وہ بندیوں سے مل کر آئے, کہنے لگے آپ پہلی دفعہ تو ٹھیک کام کر کے آئے. کیا کام ہے یہ نرالا. گونگے تبلیغ میں جا رہے, گونگوں کی جماعت پچھلے مہینے تیار ہو کے 7 مہینے کے لیے انگلستان روانہ ہو. ابھی چلا لگا رہے, چلے کے بعد جائیں. اگر یہ تبلیغ کوئی تحریک ہوتی کب کی ختم ہو جاتی, کوئی جماعت ہوتی کب کی پھٹیا ہو کے ختم ہو جاتی. یہ کوئی اصلاحی پروگرام ہوتا تو پھر فقط دلی میں ہوتا, ادھر کوئی نہ آتا. یہ صرف اصلاحی پروگرام نہیں ہے کہ نکلو اصلاح ہو جائے گی, ہوگی انشاءاللہ, اللہ کی راہ میں نکل کر نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی. لیکن بھائیو ہم تو ذمہ داری والا کام سمجھا رہے ہیں. اصلاح بھی ہوگی اور کلمہ بھی زندہ ہوگا. یہ بیٹھنے کا کام نہیں. ہم لوگوں کو گھر سے بے گھر کر رہے پھرو, یہ ہمارے ذمہ اللہ کے نبی نے لگایا. کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی در بدر کبھی ان کے گھر, تمہیں عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گیا. بیٹھنا ہے ہی نہیں. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. وفا وفا یہ ذات بے وفا ہیں, اصل گھر جنت ہے, دنیا گزرگاہ ہے. اس پیغام کو لے کر ہم نے پھرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہر حال میں کرنا ہے. عمل کرتے ہوئے بھی دعوت دینی ہے. ایک بات بھی واضح کر دوں, عمل نہ ہو پھر بھی دعوت دینے کا حکم ہے. عمل کرنا دعوت دینا پورا مسلمان, عمل کرنا دعوت نہ دینا ادھورا مسلمان. دعوت دینا عمل نہ کرنا ادھورا مسلمان. عمل کرنے کی وجہ سے دعوت معاف نہیں, عمل نہ کرنے کی وجہ سے دعوت معاف نہیں. عمل کر کے بھی دعوت دینے کا حکم ہے, عمل نہیں پھر بھی دعوت دینے کا حکم. ہمارے معاشرے میں یہ ہے خود کرو تو اوروں کو کہو, خود نہ کرو تو اوروں کو نہ کہو. بڑا جرم ہے, خود کرتے نہیں اوروں کو کہتے ہیں. اگر ایک ان پڑھ باپ اپنے بیٹے سے کہے جا بیٹا قرآن سیکھ لے, آگے وہ کہے خود تو پڑھا ہوا نہیں مجھے کیوں کہتا ہے, کتنی بڑی نادانی ہوگی. اچھا اس نے خود تو کیا نہیں, بیٹے کو قرآن پڑھا دیا تو اس کا کیا ہوگا, اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا کہ نہیں رکھا جائے گا. خود تو عمل کیا نہیں, بیٹے کو پڑھایا. تو جو ہمارا آج کل ذہن چل رہا ہے
خود عمل ہے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس تبلیغ کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل چھوڑ دو، کہیں آپ الٹی نہ سمجھ لو۔ ایک تو مجمع کا پتہ نہیں، سوتے سوتے سنتے ہیں، آخری لفظ سنتے کا دلت موری تاریخ میں یہ کہہ رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمل نہیں کرنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعوت دینا ہر مسلمان پہ فرض ہے، عمل کرے یا نہ کرے۔ عمل بھی کرے گا تو کامل ہے، نہیں کرے گا تو ادھورا ہے۔ لیکن دعوت کی معافی نہیں ہے۔ اس کی آپ کو مثال دی کہ ان پڑھ باپ نے بچے کو حافظ بنا دیا تو اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ حافظ کی یہ شرط نہیں، صرف ناظرہ پڑھانے پر اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ اور جب بچہ جا کے قرآن شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے جو بخشش ہوتی ہے نا، اس بابے کی ہوتی جس نے بھیجا جا بچہ قرآن پڑھے، پھر وہ قاری کی ہوتی، پھر اس بچے کی ہوتی ہے۔ اس سے جیسا کام کوئی ہے نہیں۔ جس نے مجھے ڈاکٹری چھوڑ کر مولوی بننے کی ترغیب دی، وہ تو یہ پشاور کا دکاندار تھا۔ میں اسے کہتا تو خود تو دکاندار ہے، مجھے کیوں کہتا مولوی بنو؟ تو میں کتنے بڑے گھاٹے میں جاتا۔ وہ یہ کہتا میں خود تو مولوی ہوں نہیں، میں اس کو کیسے کہوں کہ ڈاکٹر نہ بن اور مولوی بن؟ تو وہ کتنے گھاٹے میں جاتا۔ اگر میری نیکی عند اللہ قبول ہے، آخری فیصلہ تو موت پہ ہوگا، قبول ہے یا مردود ہے، یہ تو موت پہ پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے کسی کا کیا خبر۔ لیکن اگر میرا خدا نہ خواستہ مردود بھی ہو، اس کو پورے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ شیطان نے الٹی چال چلا، جو خود تو عمل ہے نہیں، اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی تبلیغ کا؟ یہ فائدہ بتا رہا ہوں۔ ان پڑھ نے ایک نوجوان کو ترغیب دے کے علم سکھا دیا۔ مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ٹیکسی والے نے تبلیغ میں لگایا۔ بھائیو، یہ جو اوروں کو دعوت دینا ہے، اس کے برابر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ 4 باتیں شرطیں کامیابی کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی ساری دنیا ناکام ہے۔ الا الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان۔ ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکام ہو گئے۔ وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد نیک عمل کیے، یہ شرط لگانے سے ایمان والوں کی کامیابی ادھوری ہو گئی۔ وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دی، یہ شرط لگانے سے ایمان عمل والوں کی کامیابی آدھی رہ گئی، آدھی ہو گئی، آدھی۔ وتواصوا بالصبر کی شرط لگانے سے دعوت دینے والوں کی کامیابی 3 حصے ہو گئی، چوتھائی وہ بھی ناکام ہیں۔ پورا کامیاب کون ہے؟ ایمان بھی لائے، عمل بھی کرے، دعوت بھی دے، صبر بھی کرے۔ ایمان کوئی نہیں، پورا ناکام۔ ایمان ہے، اگلی 3 باتیں کوئی نہیں، 1/4 کامیاب، 3/4 ناکام۔ عمل صالح ہے تو 1/2 کامیاب۔